السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ منظور احمد خان صاحب سر جی ایک منٹ کے بعد دعا پڑھائیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اوکے جی پڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی تاکہ لوگ میری بات سمجھ آئے۔ رب زدنی علما۔ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات ہم لوگ جو ہے گزشتہ 10 دن سے تقریباً 8 دن سے زیادہ ہو گئے ہم لوگ جو ہے میم ساکن کے احکام پڑھ رہے تھے اور اس کی پریکٹس کر رہے تھے اور اس کے جو ہے بہت سے پریکٹس کے سلائڈس پڑھے ہیں، بہت سے اس کے پریکٹس کے مشق کرے ہیں اور کافی میم ساکن کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ کہف، ہم نے روزانہ اس کا ایک پیج پڑھنے کا جو ہے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ 2 یا 3 صفحے اب تک ہو گئے ہیں، روزانہ سب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، قاعدے بول رہے ہیں اور اس میں میم ساکن کے بہت سے زیادہ احکام آ رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بھی ہے اور میم ساکن کے بھی ہے، تو ہم کو خوب اچھی پریکٹس ہو رہی ہے میم ساکن کی اور نون ساکن کے قاعدوں کی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے۔ ہم خوب بول رہے ہیں اور کر کے بھی لا رہے ہیں، گھر میں ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، انالائز بھی کر کے بھیج رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا جو ہے سلسلہ ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ کافی جو ہے آپ لوگ کافی سدھار بھی ہوا ہے اور بہت امپروومنٹ ہوا ہے ہمارا۔ اب ہم جو ہے کل ہمارا ہوم ورک تھا آیت نمبر 23 سے لے کے 29 تک 7 آیتیں ہمارے پاس۔ یہ آج ہم یہ 7 آیتیں پڑھیں گے۔ کل میں نے یہ 7 آیتیں آپ کو بھیجی تھی، پڑھ کے بھی بتایا تھا، قاعدے بھی بتائے تھے، ہوم ورک میں ڈال دیا تھا آپ کے۔ آپ لوگوں نے سب نے سنا بھی ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی۔ کر لیا نا آپ لوگوں نے سب پریکٹس؟ جی بالکل کیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا ہے اور بہت اچھا قاعدے بول رہے ہیں اور اچھا سیشن ہمارا چل رہا ہے۔ تھوڑا آج کا جو سیشن ہے، یہ صفحہ ہم 7 آیتیں ہم پڑھیں گے
माशाल्लाह जितने भी लोग पढ़ सकते, और आखिरी के 15-20 मिनट में जो है आपको एक नए सबक के बारे में बताऊंगा। अगला सबक हमारा क्या होगा और उसका इंट्रोडक्शन और उसकी इब्तिदा करेंगे। आज हम उसकी इब्तिदा करेंगे, है ना। तो आप लोगों का पढ़ना होने के बाद पूरा तो नहीं होगा, हम बीच में रोकेंगे, फिर बाद में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बीच में उसमें, लेकिन वो सबक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से जो है लोग जो है जो पढ़ लिए वो लोग जाना नहीं, क्योंकि आखिरी में नया लेसन शुरू होगा, तो ठहरना है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये इसकी तिलावत और इसका ये कितनी आयतें हैं? ये जो है 7 आयतें हैं। मैं जो है कुछ भी नहीं, अब सब कायदे भी बोल दिए, पढ़ा के भी देख लिए, लेकिन अब जस्ट टू बिस्मिल्लाह करने के लिए और जस्ट आप लोगों का एक वो हाउ टू ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. माशाल्लाह हो गया ना। मुसैयब साहब शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 3 आयतें पढ़े ऊपर के। जी वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। नहीं फाइलुन में इख्फा है ना। हाँ सर, हाँ सर, मैं दोबारा पढ़ता हूँ सर एक मिनट। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम 300 सिनीन वज़दादू 9। माशाअल्लाह। कायदे बताइए, नून साकिन तनवीन के और मीम साकिन के। नून इसमें तो ये होगा सलीशा
تنوین کا اظہار حلقی حروف حمزہ ہے سر. نون میں گنا ہوگا. اور تنوین کا اخفا حروف ذال ہے سر. اور اگر ہم روکیں گے تو مد اصلی سے روکیں گے اور ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا اظہار حلقی حروف حمزہ ہے. اور نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف یا ہے سر. اور اور نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف یا ہے سر. اور نون ساکن کا اظہار حلقی حروف دو چشمی ہا ہے سر. اور اگر روکیں گے تو مد اصلی سے روکیں گے اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا ادغام مال گنا حروف واو. اور اس کے بعد سر اس میں ہے تنوین کا اخفا حروف سین ہے سر. اور اور اگر روکیں ایک منٹ. کافی میں میم ساکن ہے. کافی ہاں سر. میم ساکن کا اظہار شفی حروف سا ہے سر. اور اس کے بعد تنوین کا اخفا حروف سین ہے. اور اس کے بعد سر روکیں گے تو مد اصلی سے روکیں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا اخفا حروف قاف ہے سر. ماشاء اللہ بہت اچھا. کمال احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ماشاء اللہ. بس کافی ہے. اس میں کیا ہے کلمات اگر روکیں گے تو ساکن ہو جائیں گے. وہاں تہی کھڑی زیر پڑھ کے نہ روک سکتے آپ. ساکن کر کے روکو. کلمات اگر آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں تو پھر کھڑی زیر پڑھ کے آگے. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. قاعدے بتائیے. ہلو جی پڑھیے. قاعدے بتائیے. ہلو جی کمال صاحب آواز آ رہی ہے. آپ قاعدے بتائیں. جی میرے کو ایک دم ہی آواز کٹ گئی سر. بلوٹوتھ ایک دم ہی پورا یہ ہو گیا. ہاں وہ آپ کا انٹرنیٹ ذرا کٹ گیا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہلو ہاں آ رہی آواز. آپ بولتے جائیے. اچھا آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے. اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم. میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم آیا ہے. نون ساکن کا اخفا حرف دال آیا ہے. معلوم میں کیا کون سا قاعدہ ہے؟ معلوم میں میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن کا اخفا حرف دال آیا ہے. ہاں بڑی آگے بڑی. پھر نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف واو آیا ہے. جی. پھر تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو آیا ہے. ولا یشرکو فی حکمہ احدا. تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو آیا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ. نون ساکن کا اخفا حرف کاف آیا ہے. کتاب ربی کا لا مبدل لکلماتہ. نون ساکن کا اخفا حرف تا آیا ہے. اور نون ساکن کا اخفا حرف دال آیا ہے. ملتحدا. تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو آیا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. بلقیس پڑھیں آپ. سر میری آواز چلی گئی ٹوٹلی. میں پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. ابھی آئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تدع
ولا عيناك تعدو ولا ولا تعدو تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولتأتي ولا تطع ولا ولا تؤتي ولا تؤتي من نہیں أغفل تو ولا عین پڑھنا آخری کا ولا تطع ولا تطع ہاں من أغفلنا قلبه او موٹا غین قلبه عن ذكرنا واتبع واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماشاء اللہ. قاعدے بتائیے سر یہاں پہ ربہم میں میم ساکن کا اظہاری اکفائی شفوی حربہ ہے. یریدون وجہ یہاں پر سر پھر انہوں میں پہلے ہے نون ساکن کا اظہاری حلقی حرف دو چشمی ہا. اس کے بعد ہے میم ساکن کا اظہاری شفوی حرف تا. ینادون الحیات الدنیا والا یہاں پہ ہے دنیا میں سر اظہار ہے کیونکہ یہ ہے وہ ایکسیپشنل جو ہے. کون سا اظہار؟ جی سر کون سا اظہار؟ سر اظہار حلقی اظہار متعلق سر اظہار مطلق جی سر اظہار مطلق ایکسپشن کیسے نون ساکن کے بعد یا اوکے ویری گڈ. یہاں پہ سر مان میں ہے اظہار حلقی من اغفانا نون ساکن کا اظہار جی سر نون ساکن کا اظہار حلقی حرف حمزہ قلبو ان. یہاں پہ عام ذکر میں نون ساکن کا اکفا حرف زا وکانو. ہم یہاں پہ ہے سر امرہو میں میم ساکن کا اظہار شفوی حرف را. سر بھائی اگر یہاں پہ تو تن میں ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہے ادغامی مال گنہ حرف واو. تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو. جی سر تنوین کا ادغام مال گنہ حرف واو. ماشاءاللہ بہت خوب. شوکت عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب الشراب جی بئس الشراب سین کے زبر سے ملو. سین کے زبر سے شین کو ملانا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. ماشاء اللہ. قاعدے بتائیے. میم ساکن کا اکفا نون ساکن کا اکفا حرف شین
नून साकिन का नहीं इदगाम नहीं नहीं, उससे पहले वो फिर पहले से देखते हुए आइए। अच्छा, नून साकिन का इदगाम बिला गुना हुरूफ रा, नून जी। साकिन का नहीं नून नहीं साकिन का नहीं, पहले से देखिए और पहले से देखिए। सॉरी मीम साकिन का इक्फा, नून साकिन का इक्फा शफी हुरूफा, नहीं मीम साकिन का इजहार शफी हुरूफा, जी। नून साकिन का इक्फा हुरूफ, नून साकिन का इक्फा हुरूफ शीन, नून साकिन का इदगाम माल गुना हुरूफ वाव, नून साकिन का इक्फा हुरूफ शीन, दा पर कल्पला होगा, नून साकिन का इदगाम माल गुना हुरूफ या, तनवीन का नहीं, लिज़्ज़ालिमीन नारन में तनवीन है ना। नौरन, हाँ, तनवीन का इजहार हल्की हुरूफ हमजा, इहाता बिहिम मीम साकिन है। हाँ, मीम साकिन का इजहार शफी हुरूफ सीन, नून साकिन का इदगाम मलगुना हुरूफ या, तनवीन का इक्फा हो हुरूफ काफ, शराब हमजा पर झटका होगा। बस इतना ही है सर। और अगर मिला के पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन का इजहार हुरूफ हमजा, इजहार हल्की हुरूफ हमजा। हारून हफीज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। हारून हफीज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिर ऊपर से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन नहीं खींचना नहीं, लिशै जल्दी पढ़ना। लिशैइन इन। अब आप खाली इन पढ़ेंगे क्या? नहीं आप लिशै पढ़ो बोले तो आप खाली इन पढ़ रहे हैं जी। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाहु वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। माशाल्लाह। आगे बताइए। जी वला तक़ूलन्न लिशैइन, तनवीन का इजहार हल्की हर्फ हमजा, फ़ाइलुन लाम तनवीन का इख्फा हर्फ ज़ाल, गद्दा अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इजहार हल्की हर्फ हमजा, अन यशा नून साकिन का इदगाम में माल गुना हर्फ या, वकुल असा अन यहदीन नून साकिन का इदगाम माल गुना हर्फ या, मिन हाजा नून साकिन का इजहार हल्की हर्फ हमजा, नहीं हमजा नहीं है, दो चश्मी हाँ है। दो चश्मी हाँ, रशदा अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगाम माल गुना हर्फ वाव,
काफिहिम मीम साकिन का इजहारी शफी हरफ सा मियातिन तनवीन का इख्फाए बिला गुना हरफ सीन तिस्आ तनवीन का इख्फा हरफ काफ। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह। गौहर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मि मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैका मिन किताबिर रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिह वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। माशाल्लाह, कायदे बताइए। जी सर। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मि मा लहुम। मीम साकिन का इदगाम शफी हर्फ मीम, नून साकिन का इख्फा हर्फ दाल, मीम साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, तनवीन का किसका इदगाम मीम 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 साकिन नहीं हुआ? नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, वेरी गुड। तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, युशरिका फी हुक्मिही अहदा वत्लु मा उहिया इलैका मिन। नून साकिन का इख्फा हर्फ काफ, मिन रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन। नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, उसके बाद नून साकिन का इख्फा हर्फ दाल, ही मुल्तहिदा। और सर अगर मुल्तहिदा मुल्तहदा सर अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो सर तनवीन का इदगाम माल गुना हर्फ वाव। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बशारत मुस्तफा साहब। वस्बिर नफ्सका से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। मीम का गुन्ना नहीं करना है, कहीं आप जहाँ गलती हो गई। अहात बिहिम सुरादिकुहा वयस्तगीसु युगासु वयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यश्विल वुजूह बिइसश्शराब वसाअत मुर्तफक़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। खादे बताइए। वाज़बिर में साद मुस्तलह पूर्व पढ़ा जाएगा और रा बारीक पढ़ा जाएगा। लज़ी में मद असली है दाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? वखुलिल हक़ वहाँ से बोल रहे हैं ना? वखुलिल हक़ से
سر میں نے وزبر سے پڑھا ہے. وسپیر سے نہیں پڑھے بھائی اچھا ہاں سر دو پڑھ ڈالے آپ 2 آیتیں پڑھ ڈالے ایک ہی پڑھنا تھا. اچھا چلو اوکے ایک آیت کے خاجہ بولیے بس. ہاں وسبیر بولیے. وزبر میں مستعلیہ سواز پر ہے، پر پڑھا جائے گا، را باریک پڑھا جائے گا، نون ساکن اور میم کے خالی. نون ساکن اور میم کے قاعدے. اوکے سر. انہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی ہا ہے. کہاں انہم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ میم ساکن ہے نا. اچھا میم ساکن کا ایک بھائی شفی حرف با ہے، پھر نون ساکن کا اظہار حلقی حرفہ ہے، پھر میم ساکن کا اظہار انشفی حرف تا ہے، پھر دنیا میں اظہار مطلق ہوگا، پھر نون ساکن کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے، اور نون ساکن کا اکفا حرف زال ہے، اور میم ساکن کا اظہار شفی حرف را ہے، اور نون ساکن کا اظہار نون ساکن کا ادغام فروتا تک بولیں بس. فروتا تک بولیں بس. پھر بس تو آپ کا ہو گیا. آپ پر مد اصلی ہوگا، اور ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا ادغام ملغنہ حرف واو ہوگا. بہت خوب. ناصر خان صاحب آخری آیت پڑھیے. سر آخر شیخ کو اسکول جانا ہے سر، بار بار میسج کر رہا ہے وہ. آخر شیخ کو اسکول جانا ہے. آخر شیخ پڑھیے پہلے. یہ آیت آخر شیخ پڑھو. وَقُلِ اعوذ الْحَقُّ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29 وَقُلِ الْحَقُّ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ماشاء اللہ ویری گڈ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. ناصر خان صاحب اوپر کی 3 آیتیں پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن
يعني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 नहीं, सलासा मिअतिन सिनीना 300 سنين وازدادوا سئا تسعة وازدادوا تسعا وازدادوا تسعا कायदे बताइए. आप प्रैक्टिस नहीं करे घर में? किए थे, पढ़े थे मौलाना साहब हम. फिर ये तीसरा नहीं पढ़ने आ रहा. और अच्छा पढ़िए, कायदे बताइए. ये नून मुशद्दद का गुन्ना होगा पहली आयत में. तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हमजा होगा. फिर है तो कि नहीं, लास्ट गदन का है तो कि नहीं मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हमजा होगा. फिर दूसरी आयत में नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हरूफ किया होगा. वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वखुलसा. यहाँ पे फिर है तो नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हरूफ किया होगा. यहदी में अब अमीन यहाँ पे है तो नून खरवा मन हाजा में है तो नून साकिन का इजहार हल्की हरूफ हाँ होगा. रशदा दा में है तो तनवीन का मिलाकर पढ़ेंगे तो इदगाम गुन्ना हरूफ वा होगा. लबीसू यहाँ पे तनवीन का इख्फा हरूफ सीन होगा. नीना वज़ अदूसी यहाँ पे तिस्आ में है तो मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन का इख्फा हरूफ काफ होगा. बहुत खूब. जावेद अहमद भट्ट साहब, कुल्लिल्लाहु से पढ़िए. अस्सलामु अलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल्लिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु लहु गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मि मा लहुम मिन दूनिही. नहीं, मा लहुम मिन दूनिही. इरफा गया बाद जी. मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा. युशरिक नहीं, युशरिको फी हुक्मिही. युशरिकु फी हुक्मिही अहदा. वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा. माशाअल्लाह. कायदे बताइए. कुल्लिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु समावाति वल अर्द अबसिर बिही वस्मि मा लहुम. मीम साकिन का इदगाम शफी हरफ मीम है. नून साकिन का इदगाम इक्फा हरफ दाल है. नून साकिन का इदगाम मालगुना हरफ वाव है. तानवीन का इदगाम मालगुना हरफ वाव है. तानवीन का इदगाम मालगुना हरफ वाव है. नून साकिन का इख्फा हरफ काफ है. नून साकिन का इख्फा हरफ ता है. नून साकिन का इदगाम मालगुना हरफ दाल है. जी. नून साकिन का इख्फा हरफ दाल है.
ملتحدہ تنوین کا اقفا حرف ادغام مال گناہ حرف واو ہے. ملا کے پڑھیں ماشاء اللہ اگر بہت ملا اچھا. کے پڑھیں گے. جی سر. جی سید انیس احمد صاحب ایک آیت پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماشاء اللہ آگے بتائیے. ربهم میم ساکن کا اخفاء حرف با ہے. من ربکم نون ساکن کا اخفا کیسا رہتا ہے؟ نون ساکن کا کیا دیکھ صحیح بولیے. ادغام با ہے. ادغام نون ساکن کا کہاں گیا وہ من ربکم وقل الحق من ربکم. یہ میں ریڈ کر رہا ہوں. پیج ہٹ گیا. ہاں من ربکم میم ساکن کا نون ساکن. ہاں نون ساکن کا میں اوپر کی آیت پڑھا تھا نا مول صاحب. نہیں وقل الحق کو یہی پڑھے. اوپر کی پڑھے آپ. جی نہیں انہوں پڑھے وہ. آپ کون سی پڑھے؟ وصبر نفسک کا پڑھے آپ. 28ویں پڑھے سر. 28ویں بھی وصبر سے پڑھے وہ. اچھا وصبر سے پڑھے. سوری. اوکے چلیے. سوری بولیے. ہاں نہیں تو وہی وہاں پر ربہم میں میم ساکن کا اخفاء حرف با، اخفاء شفوی حرف با، وجہ ولا تعد عیناک عنہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی حرف ہا. میم ساکن کا دو چشمی ہاں اس کے ساتھ میم بھی ہے. جی ہاں میم ساکن کا اظہار شفوی حرف تا. حیات دنیا میں نون ساکن کا یہ اظہار مطلق حرف کیا آیا ہے. اور من نون ساکن کا اظہار حلقی حرف حمزہ. ان نون ساکن کا اخفاء حرف ذا. امرہ میں میم ساکن کا اظہار شفوی حرف را. اور ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا ادغام مال غنہ حرف وا. ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھا. محمد اکرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء. نہیں کیسا پڑھیں گے؟ نہیں فمن شاء. اچھا فمن شاء. نہیں نون کا آواز نہیں آ رہا. فمن ایسا ناک میں سے. فمن شاء فلیؤمنوا فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہمارے ایک منٹ ٹھہرو. ہمارے اکرم صاحب ایک منٹ. لیاقت علی صاحب مائک بند کرو. محمد اسلم مائک بند کرو. جی اب پڑھیے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا
الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ سے پڑے گا وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ سوری یغاثو غاسو یغاسو بِمَاءٍ نہیں پھر پڑھیے ای یستغیث و ای یستغیث وَإِن و ای وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ نہیں كالمهل بما اخفا کریے آگے کاف ہے بِمَاءٍ نہیں كالمهل اخفا کل مولی بِمَاءٍ كالمهل يشوي الوجوه وجو نہیں وجو پیش وجوه وجوہ پڑھتے خود میں ہونٹ گول کرو ہاں وجوہ یشوی الوجوہ، ٹھیک ہے. جی بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا قاعدے بولیں گے آپ قاعدے میں نون ساکن کا ادغام ہے، ادغام بغیر گنہ حرف را ہے، پھر اس کے اندر میم ساکن ہے، میم ساکن کا اظہار میم ساکن اس میں ربکم نون ساکن ہے نا، نہیں کم میں میم ہے. اچھا پہلے نون ساکن بھی تو ہے نا سر، آپ بول دیے نا آپ وہ. اچھا ٹھیک ہے. پھر ربکم میں میم ساکن کا یہ اظہار ہے، حرف فا ہے، ہزار شفوی ہے، حرف فا ہے. پھر مد منفصل ہے، فمن میں نون ساکن ہے، پھر فمن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، حرف شا ہے، شین ہے. یہ مد منفصل ہے. پھر نون ساکن کا اخفا ہے، نون ساکن کا مال گنہ حرف وا ہے، نون ساکن کا ادغام مال گنہ. ہاں جی بالکل، نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف وا ہے. پھر نون ساکن کا اظہار شفوی ہے، حرف شین ہے، اخفا نون ساکن کا اخفا حرف شین. میں پھر مکس کر رہا ہوں، سوری میں پھر مکس کر رہا ہوں. نون ساکن کا اخفا حرف شا ہے، پھر مد منفصل ہے. پھر اس کے بعد را کی دوسری کنڈیشن ہے. پھر اس کے بعد من الظالمین نارن احاط بہم، نارن میں تنوین ہے، جی نال میں تنوین ہے. پھر اس کے بعد بہم میم ساکن کا حرف میم ساکن کا اظہار شفی حرف سین ہے. پھر ہا میں مد اصلی ہے. پھر نون ساکن کا اظہار شفی حرف یا ہے. پھر ادغام مال گنہ حرف یا ہے. پھر سو میں مد اصلی ہے. پھر سو میں مد اصلی بما ان تنوین کا اخفا بما ان تنوین ہے. اچھا بما ان تنوین ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے تنوین کا بعد کیا قاعدہ ہے بولیے، تنوین کا کون سا قاعدہ ہے بما ان کی تنوین کے بعد؟ بما ان تنوین کا اخفا، تنوین کا اخفا ہے، حرف کاف ہے. ہاں کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. کچھ بھی نہیں ہے، ویری گڈ، کچھ بھی نہیں ہے. اوکے مکس ہو رہا ہے. فیاض احمد صاحب
मुसैयब साहब वालेकुम सर। मैं नमाज को जा रहा हूँ, ये भाई आप क्या करिए, ये पूरा पेज यहाँ पे रख दिया मैं सर ये पूरा पेज आदिया नहीं लिख रहा, 24 से लेके 29 तक पूरा पेज नजर आ रहा आपको, सही आ रहा ना? हाँ सर सही आ रहा है। आप पढ़ाइए सबको, मैं जैसा जैसा पढ़ा वैसे, जितने लोग नहीं पढ़े पढ़ाई, मैं भी आ रहा हूँ, कोई भी नहीं जा रहा, मैं आके नया सबक बताने वाला हूँ। ठीक सर, इंशाल्लाह। फयाज साहब आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ आप पढ़िए, यहाँ से पहले से ही आप पढ़िए, पहले से पढ़िए। हाँ पूरा मत आता है, यहाँ से यह हदीस से आता है सर, यह हदीस से आ रहा ना, ये मैं करूँ वहां से ही पढ़ना है, वाला भी हाँ वहां से पढ़ेगा। ठीक है, 25 से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलबिसू फी कहफिहिम सलास। यानी रब्बी से पढ़ना है 24 से। ठीक है, يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ماشاء اللہ، بس اب آپ قاعدے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے سر، نون ساکن اور میم، ہاں دونوں، ہاں سر دو قاعدے بتائیں۔ پہلے میں نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی حمزہ، تو ہے اس میں فی میم ساکن، یہاں سے یہدی یعنی سے جو ہے نا، یہ پہلی نون ساکن ہے، ادھر سے آپ بتائیے۔ میں نے بولا نا وہاں سے سر، ہاں نون ساکن کا اظہار ہونا، ہاں میں نے وہ بولا سر، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی حمزہ، پہلے اس سے پہلے ایک نون ساکن ہے، آپ دیکھ لیجیے، اس سے پہلے ایک نون ساکن ہے، اس میں یہدینی ربی۔ ٹھیک ہے آپ بتائیں نون ساکن، ہاں وہ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں ان کا جو ہے نا اظہار حلقی، اس کے بعد بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور اس میں ہے کافیہم میں ہے میم ساکن، میم ساکن کا اظہار شفی حرف سا ہے، اور ہے اس کے بعد ہے یہاں اس میں اور نون ساکن اور میم نہیں ہے، اس کے بعد تنوین ہے سر، ایک تنوین ہے نا، ہاں تنوین کا اخفا حرف سین ہے، اور اس میں تنوین کا اخفا حرف قاف ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ہے لہو بمثل اکثر بھی و اسمی ما لہم، اور میم ساکن کا ادغام شفی حرف میم ہے، اور ہے نون ساکن کا اخفا حرف دال ہے، اور نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے، تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے، اور بس اس نے اور لاسٹ میں ہے تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو، اگر ہم کنٹینیو کریں گے اس کو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ فیاض صاحب کے پاس پھر ہے محمد اسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة دل سے دوبارہ پڑھیں، بل سے دوبارہ. والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماشاء اللہ. قاعدے بتا دیجیے سر. نون ساکن کا حروف اقفا قاف، اس کے بعد آتا ہے نون ساکن کا حروف اقفا تا. ایسے بتا دیجیے، نون ساکن کا اخفا حروف ہے. پھر نون ساکن کا اقفا حروف دال، پھر ملا کے پڑھیں گے تو اس میں یہ پھر اس میں یہ اقفا ہوگا حروف واو ہے. الذین یدعون ربهم. پھر میم ساکن کا تنوین کا اخفا نہیں ہوگا. ربهم. نہیں، ملتحدہ میں کیا ہوگا سر؟ اگر ہم ملا کے ملتحدہ میں پڑھیں گے اگر کیا ہوگا؟ ملا کے پڑھیں گے تو اس میں اقفا مال گنا ہوگا، حروف واو ہے. اخفا نہیں ہوتا ہے نا سر اس میں. ادغام تنوین کا ادغام مال گنا ادغام مال گنا حروف واو. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہاں پھر ہے میم ساکن کا ادغام شفی حروف با ربهم. ادغام نہیں ہوتا ہے، با میں ادغام نہیں ہوتا ہے سر. اقفا میم ساکن کے بعد ہاں اخفا بالکل. شفی ہوتا ہے. اقفا شفی ہوتا ہے. ہاں وجہ ولا تعد عیناک عنہم. پھر ہے میم ساکن کا اقفا حروف تا عنہم. پہلے نون ساکن ہے، میم ساکن سے پہلے نون ساکن ہے سر. انہم میں ہاں نون ساکن. ہاں اس میں اظہار شفی ہوگا. اظہار شفی نہیں ہوتا ہے سر نون ساکن میں. نون ساکن میں شفی خالی میم ساکن میں ہوتا ہے. ادغام ہاں ادغام نہیں ہوگا با نون ساکن ادغام کا. مال گنا ہوگا. کیسے ہوگا سر؟ اس کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے نا نون ساکن کے بعد. ہاں ہاں حروف ہلکی آ رہا کون ہے. سا ہوگا؟ پھر میم ساکن کے بعد اقفا آئے گا. پہلے نون ساکن کا قاعدہ بتا دیجیے نا سر پورا. نون ساکن کا اس میں اظہار ہلکی ہے نا. ہاں حروف اظہار حلقی دو چشمی. ہاں ہاں بالکل. ٹھیک ہے سر آگے میم پھر میم کا اظہار شفی ہوگا، حروف کا ہے. پھر دنیا میں تو یہ تو اظہار مطلق ہی ہے، ایکسیپشنل ہے. پھر من اغفلنا میں حروف یہ اظہار شفی ہے. نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کا اظہار ہلکی. ہاں اظہار حلقی، شفی نہیں حلقی ہے. ہاں ہلکی ہے اظہار ہلکی. پھر نون ساکن کا اقفا حرف زا عن ذکرنا میں. نون ساکن کا اقفا حروف کیا ہے سر؟ یہ اقفا ہے نا. ہاں اقفا کون سا حروف ہے؟ اقفا زا ہے. زا نہیں ہے، زال ہے. زال یہ زال. ہاں زال ہے. یہ آتا ہے واہو وکان امرہ فرطا. بس اتنا ہے. امرہ میں ہے میم ساکن. ہاں اس میں میم ساکن ہے اس میں، تو یہ اظہار ہوگا. اظہار کون سا اظہار ہوگا؟ اظہار شفی ہوگا. ہاں اظہار شفی حروفی اور را. ہاں تو ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا کیا ہوگا سر؟ اس میں ہوگا وہ ادغام ہوگا مال گنا. ادغام مال گنا حروفی واو. ماشاء اللہ بہت اچھا. تو عبدالعزیز وانی صاحب. خواجہ سعید صاحب. وعلیکم السلام. عبدالعزیز صاحب پڑھیے آپ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھنا ہے سر؟ آپ کو پڑھنا ہے وَقُلِ الْحَقُّ سے. وَقُلِ 49 الْحَقُّ آیت سے. ہاں جی وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ نہیں، فَلْيُؤْمِنْ اکفا کیجئے، وَمَنْ نون ساکن میں اکفا کیجئے. شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ نہیں، فَلْيُؤْ میں جٹ کا ہوگا، جھٹکے کے ساتھ پڑھیے. فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ نہیں، شَاءَ غلط ہو گیا. فَمَن سے دوبارہ پڑھیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا آتَيْنَا فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ يُؤْمِنْ ہاں فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا آتَيْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا سُرَادِقُهَا صحیح، سُرَادِقُهَا پیش ہے، سُرَادِقُهَا. ہاں سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا وَإِن نہیں ہے، وَإِن پڑھیے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَأَنْ ہم نہیں ہے يَسْتَغِيثُوا سر، یہ زیر سے پڑھیے، اس کو زیر سے پڑھیے. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْتَوِي وُجُوهُ ہاں کل محل سے پڑھیے. كالمهل یشوی الوجوہ. يشوي الوجوه بئس شراب وساءت مرتفقا. ماشاء اللہ. آپ قاعدے بتا دیجیے اس کی آیت کے. قاعدے مجھے تو آیتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا گھر میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے سر. ہاں بس پریکٹس کیجیے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے بعد سر ہارون صاحب نے پڑھا ہے. جاوید شیخ صاحب. ایک باقی والوں کو بعد میں پڑھانا، میں سبق ختم کر دوں. سر بہت سے لوگ چلے گئے پھر بولنے کے بعد بھی نا، یہ پھر کیسا میں نیا سبق دے دوں گا. تو دیکھیے میں یہاں پہ آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا نیا سبق ہے، غور سے دیکھیں. آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے یہ ہے ادغام کی قسمیں. ادغام کی قسموں میں اب تک ہم جو ادغام پڑھے وہ نون ساکن اور تنوین کا تھا. ہاں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یومن میں سے کوئی حرف آئیں گا تو ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، اور لام اور رائیں گا تو ادغام بلا غنہ کریں گے. تو یہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام تھا. اور پھر اس کے بعد ہم میم ساکن کا ادغام پڑھے. میم ساکن کے ادغام میں ایک ہی حرف تھا میم ساکن آیا تو میم میں ادغام ہوتا. یہی دو ادغام پڑھے. لیکن اب جو ادغام کی قسمیں پڑھ رہی ہیں یہ دوسرے حرفوں میں ہے، نہ نون ساکن میں ہے نہ میم ساکن. یہ اور دوسرے قسموں کا ادغام ہے. یعنی پورے 28 حرفوں میں ادغام کیسا ہوتا بتا رہے ہیں. نون کا بھی اور میم بھی اس میں شامل ہے. یعنی اس میں دوسرے حرفوں میں اور کتنے قسم کے ادغام ہے وہ دکھا رہا. وہ نون ساکن اور تنوین کا مخصوص ہے، وہ میم ساکن کا مخصوص ہے وہ. لیکن یہ جنرل ہے. کتنی قسمیں ہیں ادغام کی؟ قسمیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. یہاں پہ میں بتا رہا ہوں 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے ادغام متماثلین.
ادغام متماثلین، دوسرے کا ہے ادغام متجانسین، تیسرا ہے ادغام متقاربین. 3 ہے. یہ نامہ بہت ذرا ٹرمینالوجی تھوڑا ذرا ڈیفیکلٹ دکھتی ہے لیکن بہت آسان ہے، میں سمجھا دیا تو کچھ بھی مشکل نہیں. پہلی والی پڑھ رہی ہیں آج. کیا ہے پہلے والی؟ ادغام متماثلین. متماثل کس کو بولتے ہیں اپنے پاس؟ اردو میں بھی بولتے ہیں. اس میں کیا مماثلت ہے تمہاری؟ اس میں یعنی دو چیزوں کو اگر کمپیئر کرے تو کیا مماثلت ہے، کیا سملیرٹی ہے، کیا چیز سیم ہے؟ متماثلین بولے تو سیم. مماثلت اردو میں بولتے ہیں نا، مماثلت سیم رہنا، سملیرٹی، دونوں میں سیم چیز رہنا، اسی کو بولتے ہیں مماثلت. تو دو سیم چیزوں میں ادغام. سیم چیزوں کا کیا مطلب؟ یعنی دو سیم حرفوں میں، با کے بعد با، تا کے بعد تا، جیم کے بعد جیم، ہا کے بعد ہا، زا کے بعد زا، را کے بعد، یعنی دو حرف ایک ساتھ آ گئے، پہلا ساکن اور دوسرا مشدد رہنا. آپ دیکھیں اس میں 2 زال آ گئے، پہلا زال ساکن ہے، دوسرا زال مشدد ہے. اب زال ساکن کا دال مشدد میں ادغام ہو جاتا. اب ہم 2 زال نہیں پڑھتے، ہم سیدھا مشدد میں چلے جاتے. کیسا پڑھتے؟ اذ ذہب. ساکن غائب ہو جاتی، مشدد میں چلی جاتی، نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے، ختم ہو جائے گا. 2 سیم حرف ہے نا، با کے بعد با آنا، تا کے بعد تا آنا، پہلا ساکن دوسرا مشدد، تو وہ دونوں میں ادغام ہو جاتا. زال ساکن کا زال مشدد میں ادغام ہو گیا، ایک زال غائب ہو گیا، ساکن زال غائب ہو گیا. اب سیدھا الف کے زیر سے اب مشدد میں چلے جانا. اذ ذہب. سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بولیے، میں اس کی مثال بتا دو. کتاب میں سے اس کا پیج بتاؤں گا ابھی. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سر سمجھ آ گیا پورا. ہاں سیم پورا حرف، سمجھ آ گیا. ہاں سیم حرف، سیم حرف رہنا. تو آپ دیکھیں گے یہ صحیح پیج ہے. یہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 64، سبق نمبر 21، ادغام متماثلین. یاد رکھیں کہ ادغام ہمیشہ 2 کلموں کے درمیان 2 حرفوں میں ہوتا ہے. ادغام متماثلین یعنی ایک ہی مخرج سے نکلنے والے ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام، یعنی 2 سیم حرفوں میں ادغام ہو رہا ہے نا، نکلا ہوا ادغام. جب 2 کلموں کے درمیان ایک جیسے 2 حرف جمع ہوں، یعنی پہلے کلمے کے آخر میں جو حرف ہے ویسا ہی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں بھی ہو، تو ادغام متماثلین ہوتا ہے. جیسے اذ ذہب، ایک ساکن ایک مشدد، 2 زال ایک جگہ جمع ہو گئے، زال ساکن زال مشدد میں قوت سے ادغام ہو گئی، غائب ہو گئی، ادغام ہو کے غائب ہو گئی اندر. لکھنے میں تو دونوں زال لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ایک زال تشدید کے ساتھ ڈبل آواز سے پڑھا جاتا ہے. اسی کو ادغام متماثلین کہتے ہیں، یعنی ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام، ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام. لہذا حرف تا کا تا ساکن کا تا مشدد میں، سا ساکن کا سا مشدد میں، واو ساکن کا واو مشدد میں، کاف ساکن کا کاف مشدد میں، لام ساکن کا لام مشدد میں، اور میم ساکن کا میم مشدد میں ادغام متماثلین ہوتا ہے. سیم متماثلین مطلب سیم حرف ہے دونوں بھی، ساکن بھی حرف وہی ہے، مشدد بھی حرف وہی ہے. اب کیا لکھ رہا ہے؟ ادغام متماثلین کے دونوں حرف ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، سیم حرف ہے، ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، اور ایک ہی صفت کے ہوتے ہیں. صفت کا بیان آ گیا. اب یہاں پہ مثالیں لکھا انہیں. پہلی مثال لکھنے میں قرآن میں کیسا آئے گا؟ جو ریڈ سے ہائی لائٹ ہے ایسا رہے گا قرآن میں، لیکن پڑھنا کیسا ہے؟ یہ لیفٹ ہینڈ پہ جو بلو ہے وہ ویسا پڑھنا ہے. یا قرآن میں کیسا ہے؟ اضرب بعصاک، ایک بار ساکن ہے ایک بار مشدد ہے، لیکن پڑھیں گے کیسا؟ تشدید والے سے خالی، اضرب بعصاک. پڑھنے میں ہے ایسا، لیکن قرآن میں 2 بار رہیں گے. تو کیا لکھا انہیں؟ بیچ کے کالم میں لکھا با ساکن کا با مشدد میں. کس کا مائک کھلا ہے؟ اسلم صاحب کا کھلا ہے، اکرم صاحب کا کھلا ہے، سب مائک بند کریں، کٹ آواز آ رہی. تو حروف ادغام اور ادغام مشدد میں آپ دیکھیں بیچ کے کالم میں لکھ دیا زال ساکن کا زال مشدد میں، با ساکن کا با مشدد، ادغام متماثلین ہو گیا. پڑھ کے بتانا. اب اور مثالیں جتنے قرآن میں مثالیں ہیں یہاں لکھا انہیں. ربحت تجارتہم، ربحت تجارتہم، ہم سیدھا مشدد میں چلے گئے، جیسا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے
वैसा पढ़ेंगे, लेकिन कुरान में जैसा लिखा हुआ ऐसे ही रहेगा, जैसे सीधे हाथ पे है। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप साकिन को छोड़ के पढ़े तो सही पढ़ सकते। आप साकिन को भी पढ़ूंगा मुशद्दद को भी पढ़ूंगा बोले तो गड़बड़ हो जाती, समझ गया ना। दूसरा क़द दख़लू, क़द दख़लू, वो दाल साकिन छोड़ देना, खलखला चले जाता। क़द दख़लू इज़ ज़हबा, ये तो वही है। लम तस्तति अलैहि, एक आइन साकिन है, एक आइन मुशद्दद है। लिखने में तो ऐसा है, लेकिन पढ़ेंगे कैसा, इधर लेफ्ट पे बताया। तस्तति अलैहि, एक ही आइन से, मुशद्दद आइन से पढ़ेंगे खाली। ला युसरिफ फिल क़त्ल, ला युसरिफ फिल क़त्ल, एक फा साकिन है, एक फा मुशद्दद है ना। हम सीधा मुशद्दद में चले गए, जैसा इधर लिखा हुआ है। युदरिकुमुल मौतु, युदरिकुमुल मौत, एक काफ साकिन है, एक काफ मुशद्दद है, लेकिन हम मुशद्दद काफ से ही पढ़ेंगे। वो मिनकुम मन युरीद, मिनकुम में तो इख्फा है, दूसरा एक मीम साकिन है, एक मुशद्दद है। ये मीम साकिन का इदगाम शफवी भी है, मीम साकिन का इदगाम मुतमासिलन भी है। दो कायदे हैं इसके अंदर, मीम साकिन का इदगाम शफवी भी है और मीम साकिन का इदगाम मुतमासिलन भी है ना। इदगाम मुतमासिलन हो रहा। लहुम मसला, मीम साकिन का इदगाम मुतमासिलन, मीम साकिन का इदगाम में शफवी भी है। मिन नुतफतिन, नून साकिन का इदगाम मुतमासिलन भी है, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून भी है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। दो खादे लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नून और मीम के खादे हम अलग से पढ़ लिए, इसीलिए दो किस्म के खादे लग रहे हैं। तो आप दोनों भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद का आ वव्वा नसरू, आ वव्वा नसरू, तीन वाव है, एक वाव पे जबर है, एक वाव साकिन है, एक वाव मुशद्दद है। सब लोग, अक्सर लोग गलती करते हैं यहाँ पे, एक जबर वाला पढ़ने जाते, फिर जज़म वाला पढ़ने जाते, फिर तजदीद वाला पढ़ने जाते, कुछ भी सही नहीं होता, सब गलत हो जाता। जबर वाले को लेके तजदीद वाले में जाना। आ वव्वा नसरू, आ वव्वा, और वाव कैसा पढ़ेंगे, गोल होंठ मुंह से दूर। आ वव्वा, एहतियात से बोल, आ गोल होंठ, आ वव्वा नसरू, है ना। साकिन को गैब कर देना, जैसा इधर लेफ्ट हैंड पे बताया उन्हें। आ वव्वा नसरू, बल्ला यखाफूना, एक लाम साकिन है, एक लाम मुशद्दद है। बल्ला, बल्ला, है ना, साकिन को छोड़ देना। युकरिहुन्ना, युकरिहुन्ना, एक हा साकिन है, एक हा मुशद्दद, मुशद्दद में चले जाना है, पूरा लिख दिया उन्हें। अब यहाँ पे क्या लिखा उन्हें, इदगाम में मुतमासिलन को मुतमासिलन क्यों कहते हैं? अरे दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, मुमासिलत है दोनों में, दो सेम वर्ड है। मीम के बाद मीम है, बा के बाद बा है, ता के बाद ता है, इसलिए मुतमासिलन बोलते हैं, है ना। इदगाम में मुतमासिलन करने का क्या तरीका है, साकिन को छोड़ दे के मुशद्दद से ही पढ़ना। साकिन मुशद्दद में सख्ती से इदगाम हो गया बोलना, गैब हो गया, उन्हें अंदर जाके गैब हो गया, इदगाम हो गया, मुशद्दद से ही पढ़ना, है ना। क्या तरीका क्या है, साकिन को छोड़ देना तो नहीं है, उन्हें इदगाम कर लिया समझा, है ना। मुशद्दद से ही पढ़ेंगे। अमली मश्क, प्रैक्टिकल वर्क, इदगाम में मुतमासिलन की दो मिसालें, मैं हर आदमी दो मिसालें मेरे को पढ़ के बताएगा, आज नहीं कल की क्लास में हम सबसे दो मिसालें यही ऊपर की पढ़ेंगे। आप घर में पढ़ के आइए, ये पेज भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करके आइए, कल हर एक से दो मिसालें पढ़ाऊंगा। हम क्या पढ़े आज, इदगाम में मुतमासिलैन, दो सेम हरफों का इदगाम, एक साकिन रहता पहला, दूसरा मुशद्दद रहता, साकिन का मुशद्दद में इदगाम हो जाता, नहीं पढ़ते साकिन को क्योंकि दोनों सेम हर्फ है, इसलिए उसका नाम है इदगाम मुतमासिलैन, है ना। कल हम दूसरे दो किस्में पढ़ेंगे, मुतजानिसन पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो मेरे से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें भी गुन्ना करना है क्या? कई को होगा गुन्ना? नहीं, नून है ना, मीन तशदीद से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना है, तजदीद से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना है। आप हर हर्फ तजदीद वाले को गुन्ने से पढ़ेंगे क्या? नहीं,
ये इदगाम बोले तो एक हरूफ को दूसरे हरूफ में मिलाना है, तो मैं बोला गुन्ना के साथ मिलाना है। नहीं नहीं, सख्ती से मिलाना है। सिर्फ गुन्ना वो 4 हरफों में होगा, नून और मीम के कायदों में, और कहीं नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये हमेशा 2 कलमों में ही होता है। हाँ, ये एक कलमे में नहीं आता है, 2 कलमों में रहना जरूरी है इदगाम। जी सर। एक साकिन एक मुशद्दद, और एक साकिन एक मुशद्दद एक साथ एक कलमे में नहीं आते, अलग अलग ही रहते हैं। आप देखो जितने हैं, इदरिब भी असाका, इद एक कलमा है, ज़ाहबा दूसरा है, रबीहत तिजारतुहुम, लम यस्तति, लम युसरिफ, जितने देखेंगे आप दो कलमों में से। जी थैंक यू। ये दोनों पेज भेजूंगा, घर में पढ़ के अच्छी प्रैक्टिस करके आना। और कल जो है आज हम जो है 29 तक पढ़े, कल जो है 30 से लेके 38 तक का कल पढ़ के आना पेज। हाँ, दूसरा पेज उसके बाद का सूरह कहफ का अगला पेज पढ़ के आना। मैं ये भी डालूंगा आपके होमवर्क में, डालूंगा, इसको भी डालूंगा, उसको भी डालूंगा। अब जो लोग नहीं पढ़े वो पढ़ते रहिए, जो लोग नहीं पढ़े ये पेज मेरा डाल दे रहा हूँ। ये आप लोग जो नहीं पढ़े, हमारे मुसैब साहब और जो लोग बच गए उनको पढ़ा के दुआ पढ़ा देना, ठीक है? ठीक सर इंशाल्लाह सर। और किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करना है? मैं जा रहा हूँ इशा की नमाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और कोई अगर पढ़ना चाहता है तो आप आइए, वो पढ़ लीजिए। जिसने नहीं अभी तक पढ़ा है वो आइए, वो पढ़ लीजिए। कोई है जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? जी मैंने नहीं पढ़ा। जो पढ़ना चाहता है, हाँ पढ़िए। मंजूर साहब, अच्छा ख्वाजा सईद साहब पढ़िए आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कायदे बता दीजिए सर। लिशैइन में तनवीन है इज़हार हलक़ी हर्फ हमजा। फ़ाइल में तनवीन है इक़्सा हर्फ दाल। गदन में तनवीन है इज़हार हलक़ी हर्फ हमजा। आई में नून साकिन है इदगाम माल गुन्ना हर्फिया। واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني में नून साकिन है इदगाम माल गुन्ना हर्फिया। يهديني ربي لأقرب من में है नून साकिन इज़हार हलक़ी हर्फ दो चश्मी हा। रशदन में बनेगा तनवीन इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। ولبثوا في كهفهم में मीम साकिन है इज़हार शफ़वी हर्फ सा बोल सकते हैं। ثلاثة मियातिन में तनवीन है इख़्फ़ा हर्फ सीन। 200 سنين वज़दादू 9 पढ़ेंगे तो फिर तनवीन में इख़्फ़ा हर्फ काफ। माशाल्लाह, बहुत खूब। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए सर आप। हाँ शिबिर अहमद पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصروا به نہیں دوبارہ غلط ہو گئے. اب اب نہیں، ہاں یہ کلکلا ہے مگر اب ہاں ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك من ولی ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من کتاب ربک لا مبدل کلماته لا سے دوبارہ پڑھیے، لا مبدل لکلماته ولن تجدوا من دونه ملتحدا. ولن سے دوبارہ پڑھیے، ولن اخفا کیجیے اس کو، ولن تجدوا من دو نہیں ہے، دو نہیں ہے نا، من دون دا ہے، دا ہے، دو نہیں ہے، اس میں زبر ہے. پہلے اوپر ہے نا زبر ہے. ولن سے دوبارہ پڑھیے. ولن تجد من دونه ملتحدا. ہاں قاعدے بتا دیجیے. قل اللہ عالم بما غیب السماوات والارض ابصر به واسمع لهم میم کا میم ساکن کا میم ساکن کا ادغام. میم ساکن کا ادغام میم ہے. اس کے بعد ادغام شفی نون ساکن کا ادغام واو ہے. ادغام نہیں ہوتا ہے نون میں ادغام، اب ادغام نہیں ہوگا. نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ واو ہے سر. یہ دال ہے، دال. اچھا نون ساکن کا ادغام دال ہے. نون ساکن کا من دونہی میں ایک قاعدہ ہے نون ساکن. من دونہی نون ساکن کا اخفا دال ہے. ہاں اس کے بعد ہے من ولی نون ساکن کا ادغام ما گنا واو ہے. ولا یشرک بالحق. اس کے بعد تنوین ہے، اس کے بعد اور ایک تنوین کا ادغام وال گنا واو ہے. ہاں اس کے بعد ملا کے پڑھیں گے تو مال گنا واو ہوگا. ماشاءاللہ. ہاں آپ آگے بڑھیے. من میں سے نون ساکین کا اظہار اکفا کا کیف ہے اور ربی کا ملتحدا. بس اتنا ہی سر. اور اگر ملا کے پڑھیں گے اس کے بعد ولن میں ہے نون ساکن، ولن میں بھی ہے نا نون ساکن کا اکفا تا ہے. ہاں تو اس کے بعد اور ملتحد اگر ہم ملا کے پڑھیں گے اوپر میں نون ساکن کا اظہار دال ہے. اظہار نہیں ہے سر، یہ اظہار کا حروف نہیں ہے دال. اکفا سر. ہاں اکفا حرف دال ہے. اور ملتحد اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس میں آئے گا ادغام حرف واو ہے سر. ما گنا واو کون سا والا ہوگا؟ ادغام مال گنا ادغام مال گنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی صاحب ہے جو پڑھنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. وزبر سے آپ پڑھیے. پہلے اعوذ باللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ نہیں، ربہم میں کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم ساکن میں ربہم بالعداوات یہ آئی نہیں ہے، یہ غائن ہے، غائن یہ غائن ہے۔ غداتی بالغداتی گواتی ہے سر، یہ غدا، یہ ہے بالغداتی۔ ہاں ٹھیک ہے، پڑھیے، یہ غائن ہے، غائن سے پڑھیے۔ ہاں، یریدون وجہہ ولا تعدو دو نہیں ہے، اس میں پیش ہے، وال نہیں بتا، ولا تعدو عنہم یریدو یریدو کہاں ہے سر؟ تریدو ہے، تریدو زیانت الحیات الدنیا زینت الحیات الدنیا، دوبارہ پڑھیے۔ زیانت ضیا الحیات نہیں ہے، الدنیا ضیا نہیں ہے سر، ضیا نہیں ہے، غور سے دیکھ لیجیے، زینت زینت الحیات الدنیا ولا الدنیا، الدنیا ولا تؤتی من اغلفنا اغفلنا ہے، اغفلنا، اغفلنا قلبه عن ذکرینا واتبع هواه وكان امره فرطا فرطا، قل فرطا۔ فرطا بس ایک آیت اس کا، بس ایک آیت کا آپ قاعدہ بتا پائیں گے سر؟ قاعدے بتائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہاں بتائیے۔ واصبر نفسك من يدعون میم ساکن کا حرف اخفاء شفیع ہے، با ہے، اخفاء شفیع با ہے۔ نون ساکن کا اظہار حرف ہا ہے، اظہار اور حلقی، میم ساکن کا اظہار حلقی، اظہار حلقی ہا ہے، اظہار حلقی ہا ہے، اور میم ساکن کا اظہار شفیع کا ہے۔ حیات الدنیا، یہ حیات الدنیا اظہار مطلق ہے، اور نون ساکن کا اظہار حلقی حمزہ ہے۔ آن میں ہے نون ساکن، آن میں ہے نون ساکن، نون ساکن کا اخفاء زال ہے۔ میم ساکن کا اظہار شفیع را ہے۔ تنوین کا مالگنا واو ہے، تنوین کا ادغام مالگنا، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو قاعدے آپ نے بہت اچھے بتائے، مگر خالی زبر زیر پیش کو آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے سر، جہاں پیش ہے وہاں پیش ہی پڑھنا ہے، جہاں زیر زبر ہے اور کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے وَقُلِ الْحَقُّ ہے، وَقُولِ الْحَقُّ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بس پیش کو جلدی، زبر زیر پیش کو بالکل جلدی پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب۔
اور کوئی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے جس نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے؟ اور کوئی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے؟ یہ پریکٹس کلاس ہے، اس میں استاد نہیں ہے، آپ آرام سے پڑھ سکتے، غلطی بھی ہوگا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں مشرف صاحب میں رہ گیا آپ۔ منظور صاحب ہاں پڑھیے، آپ منظور صاحب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ جی تھوڑا موبائل آپ سامنے رکھ لیجئے، تھوڑا آواز بہت کم ہے آپ کی۔ ہاں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ماشاءاللہ، قاعدے بتا دیجیے اس کے۔ یہاں نون ساکن پہلے میں من ربکم ہے، نون ساکن حروف اقفا ہے، یہ نون اقفا کہاں ہے سر؟ نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام بلا گناہ حروف را ہے۔ ہاں بلا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون اس کے بعد میم ساکن ہے، اس کے بعد میم ساکن ہے۔ میم ساکن کا حروف اقفا پا ہے۔ حروف اقفا نہیں ہوتا ہے سر، میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ حروف شفی شفی ہاں یہ حروف شفی نہیں ہے، یہ ہو گئی اظہار، اظہاری شفی حروف فا، اظہار شفی، ہاں اظہاری شفی۔ یہ جو میم ساکن کا ہے نا سر، یہ سب سے آسان قاعدہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، میں بتا دیتا ہوں آج پوری کلاس کو۔ اس میں خالی میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا یا میم آئے گا، بس انہی دو میں اخفا اور ادغام ہوگا، باقی سارے حروف میں اظہار ہوگا۔ اس لیے دیکھنا جہاں پہ بھی میم ساکن آئے گا سامنے دیکھنا ہے کہیں با اور میم تو نہیں ہے۔ اگر یہ دو حروف نہیں ہے تو پھر سب جتنے بھی حروف آئیں گے ان کا اظہار شفی ہوگا۔ سب سے آسان قاعدہ ہے، مگر تھوڑا دھیان رکھنا ہے اس میں بس۔ ہاں پڑھیں ابھی نون ساکن کا اس کے بعد کون سا حروف ہے؟ نون ساکن کا اقفا حروف شین، ٹھیک سر۔ نون ساکن کا حروف نون ساکن کا ادغام گنا حروف واو ہے۔ نون ساکن کا حروف واو، ہاں نون ساکن کا حروف اقفا شین ہے۔ ہاں یہاں پہ ہے سر نان میں ہے تنوین کا حروف حمزہ ہے۔ تنوین کا کیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ تنوین کا حروف اقفا حروف یہ حمزہ ہے۔ اقفا حمزہ میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ حروف حلقے میں آتا ہے نا سر، تو اس میں اقفا نہیں ہوگا، اس میں اظہار ہوگا۔ تنوین کا اظہار، تنوین کا اظہار حروف یہ حلقے میں آتا ہے نا، تو حروف حمزہ جو ہے یہ اس میں اظہار ہوتا ہے سر۔ یہاں پہ نون ساکن کا حروف اقفا سین ہے۔ میری آواز تھوڑی ہاں تھوڑے آپ کی آواز میں تھوڑا دقت ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مگر تھوڑا سا سننے میں آ رہا ہے، کوئی نہیں آپ پڑھیے سر۔ یہاں پہ نون ساکن یہاں پہ نون ساکن کا ادغام مالگنا حروف یا ہے۔ ہاں یہاں پہ ہے سر تنوین کا حروف اقفا کاف ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بس ٹھیک ہے، باقی تو
ऐसे नहीं लगता कोई। अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का क्या होगा? वो तो सामने नहीं आ रहा है सर, वहां पे क्या है? मुर्तफक़ा है ना, अगर हम मिला के पढ़ेंगे इसको तो इसमें तनवीन का कौन सा कायदा लगेगा? यहाँ पे जो मुर्तफिका है सर का दूसरे में क्या है? यहाँ पे मेरे सिगरे में नहीं आता है सर। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है आपका? उसके बाद हमजा है, हमजा है, तनवीन के बाद हमजा आ रहा है। वो तो इज़ारी होगा ना, ये क्या हल्की इज़ारे हल्की, इख्फा नहीं, इख्फा तो दूसरा कायदा हो गया, इज़ारी हल्की होगा। माशाल्लाह, कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कोई है जो पढ़ना चाहता है? और कोई है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? प्रैक्टिस क्लास है, खाली प्रैक्टिस आपको करनी है तो बस, बाकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और है कोई? पढ़ाई जी। दुआ पढ़ाइए मुसैब साहब, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बता सकता है। आज का सबक है इसे माइक ऑन कीजिए, हम दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह पाक है आपका रब, पाक है आपका रब, जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं, हर उस चीज जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम है तमाम रसूलों पर, सलाम है तमाम रसूलों पर, और तमाम तरह की तारीफें अल्लाह ताला के लिए ही है, तमाम तरह की तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारी जहानों का रब है। जो सारे जहानों का रब है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ पे मार्केट पे रखेंगे अभी। हाँ उनके यहाँ पे कहाँ पे? उनका ईशा की नमाज गई है। नमाज कितना फर्क देते? हाँ हमारा क्या बोल रहा है इन्हें रेशमा हो सकता